بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم سائنس کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو عام موسم حالات اور سچویشن میں بھی یہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جب سردیوں کا موسم آتا ہے اور جوں جوں یہ دن سردیوں والے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ان کی نیند، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا بہت واضح دقت والا ہوتا ہے۔ دن بھر لتھارجک رہتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، مایوسی، پریشانی، تھکن، افزاری اتنی عروج پہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی حل نہیں دیکھ پاتا۔ وہ بے شمار قسم کی دوائیں استعمال کرتا ہے، اینٹی بایوٹکس بھی لیتا ہے، لیکن ہر چیز صرف اور صرف وقتی ثابت ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی انسان کو آکسیجن پوری طرح نہیں مل رہی، ظاہر ہے نیند رات کی پوری نہیں ہو رہی، اور اگر وہ منہ کھول کے سانس لیتا ہے تو پھر لپس وغیرہ، ہونٹ وغیرہ بھی ڈسٹربنس میں آتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، منہ خشک ہوا رہتا ہے، نیند کسی کروٹ نہیں آتی، دائیں سوئیں بائیں سوئیں سیدھے سوئیں، ہر حالت میں سانس کی دقت، ناک کی بندش ان کو بہت ڈسٹرب۔ ہومیوپیتھک دوا کالی بائکرومیکم اس ایشو کی سب سے اہم دوا ہے۔ اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، تھوڑا سا آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا۔ اگر یہ مسئلہ بہت پرانا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے اور سٹارٹ ہوا ہے، سال دو سال کا ہے، بہت زیادہ دوائیں استعمال نہیں کی، تو اللہ کے کرم سے مور دین 70% لوگوں کو کالی بائکرومیکم سے ہیلتھ اور ایزینس مل جاتی ہے۔ کالی بائکرومیکم لینے کا طریقہ کیا ہے؟ 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے رات، ہفتہ 10 دن لینی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ 12 دن کر لیں، اس سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بہترین ثابت ہوئی ہے تب بھی، اگر نہیں ٹھیک ثابت ہوئی تب تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دوا اگر 10 12 دن میں کوئی فائدہ نہیں دے پائی وہ آگے بھی نہیں دے پائے گی۔ کوئی بھی میں دوا بتاتا ہوں، کوئی بھی مسئلے کا حل عرض کرتا ہوں، 100% لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 70% 60% لوگوں کو بھی اس طرح استفادہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں کچھ سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ کالی بائکرومیکم لینے والے پیشنٹس کے عام طور پر مسائل یہ بھی ہوتے ہیں، ان کا نزلہ زکام بہت گاڑھا ہوتا ہے، ان کا ڈسچارج اور اخراج جو ہے نزلہ زکام کا وہ سٹکی ہوتا ہے، ناک میں کھرنڈ بھی بن جاتے ہیں، اور نزلہ زکام نکالنے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ اور ناک بند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے سانس کی اور دقتوں کی اور سر درد کی، کہ ان تمام نالیوں میں تمام جو پروسیس ہیں آکسیجن کے، سرکولیشن کے، وہ سارے کے سارے سٹکی ہونے کی وجہ سے، ڈسچارج، نزلہ زکام، ریشہ سٹکی اور چپکنے والا ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ بچوں کے ناک وغیرہ میں کھرنڈ بن جاتے ہیں، سائنس یہ نہیں ہوتا مگر کھرنڈ بننا بھی اسی کی نشانی ہے، یا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے نزلہ زکام کے مسائل کی وجہ سے، کھرنڈ اکھاڑنے کی وجہ سے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ناک میں عجیب سی خشکی، ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے ناک میں یا سردی عجیب سی لگنا، ان سب کی دوا بھی کالی بائکرومیکم ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اگر مسئلے بہت پرانے ہیں تو پھر ایک دوا سے حل نہیں ہوتے۔ ایک دوا سے حل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ کئی دوائیاں لینی ہیں، نہیں، پہلے کوئی دوا لیں گے، اس کی لیئر ہوگی، وہ کچھ بہتر کرے گی، پھر کوئی اور دوا لیں گے، پھر کوئی اور دوا لیں گے، وہ آپ نہیں لے سکتے، وہ آپ کا ہیلر ہی آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے۔ آپ کی فیملی ہسٹری کی بنیاد پہ، آپ کی ٹینڈنسی کی بنیاد پہ، اور آپ کو کیا چیز زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، ٹائم موڈیلٹی کیا ہے، کس وقت آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، کس وقت بہتر ہوتی ہے، کس موسم میں کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا کھانے سے آپ کو بہتری ہوتی ہے، کیا کھانے سے پینے سے آپ کے مسائل بڑھتے ہیں، سونے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے ہوتی ہے، چلنے پھرنے سے ہوتی ہے، گرمی سے ہوتی ہے، سردی سے ہوتی ہے، وہ تمام مسائل سمجھ کے جب دوا دی جاتی ہے تو بہت بہتری آتی ہے۔ اور کالی بائکرومیکم یا جن لوگوں کو ہومیوپیتھک علاج پراسس پروسیجر کا سے آگاہی نہیں ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کر دینا بھی بہت ضروری اور بجا ہے کہ
جب ایک دفعہ آپ نے کوئی دوا لی ہے ہومیوپیتھی کی، جیسا کہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں یا کسی اور آپ کے ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہے، اگر آپ کسی ہیلر کے ساتھ باقاعدہ اٹیچ نہیں ہیں، تو سب سے بڑی رکاوٹ علاج میں یہ آتی ہے کہ میڈیسن کچھ ایکشن کرتی ہے اور پیشنٹ اس ایکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ کے سائنس کا مسئلہ اگر ٹھیک ہوگا تو ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے یہ دوا نزلہ زکام کے سٹکی ہونے کو، گاڑھے ہونے کو، چپکنے والے ہونے کو ٹھیک کرے گی، اور وہ مواد نکلنا ہے۔ نکلنے کا طریقہ بخار ہو سکتا ہے، نکلنے کا طریقہ نزلہ زکام کھانسی ہو سکتی ہے، اور نکلنے کا طریقہ پیٹ کی وقتی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ کیفیت کوئی بھی ہو، دوا کے دوران ایشو کوئی بھی آئے، مسائل وقتی طور پر جو درپیش ہوں، ان کے لیے کوئی اور دوا نہیں لینی۔ اگر آپ کوئی اور دوا لیں گے تو ہومیوپیتھی اس دوا سے رک جائے گی، اس کا ایکشن، اس کا کام، اس کا پروسیس پورا نہیں ہو پائے گا۔ سو جب بھی آپ ہومیوپیتھک کوئی دوا لیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی ایکشن ری ایکشن آتا ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بے پناہ مفید ہوتا ہے۔ اس کو کسی اینٹی بائیوٹک سے، پین کلر سے، وقتی طبیعت کے مسائل حل کرنے والی دوا سے آپ ٹھیک نہ کریں۔ اگر کریں گے تو ہومیوپیتھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک ایک پروسیس ہے، طریقہ ہے، سسٹم ہے۔ اس سسٹم، اس فلاسفی اور اس طریقہ کار کے مطابق علاج کریں گے تو اس کے فائدے بے پناہ ہیں۔ اگر آپ اس طریقہ کار کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے پائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔